أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر آیت نمبر 89. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. ترجمہ: اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں. تفسیر: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، کھلا خبردار کرنے والا، میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. آیت نمبر 90. كما أنزلنا على المقتسمين. ترجمہ: یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان کو تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی. تفسیر: کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے. آیت نمبر 91. الذين جعلوا القرآن عوين. ترجمہ: جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے. تفسیر: اس گروہ سے مراد یہود ہیں. ان کو مقتسمین اس معنی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا، اس کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کو نہ مانا، اور اس میں طرح طرح کی کمی و بیشی کر کے 20 فرقے بنا لیے. ان کے قرآن سے مراد تورات ہے جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا ہے. اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فعل ہے جسے سورہ بقرہ آیت 85 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو. پھر یہ جو فرمایا کہ یہ تنبیہ جو آج تم کو کی جا رہی ہے یہ ویسی ہی تنبیہ ہے جیسی تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے، تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت برت کر جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. اب سوچ لو کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ آیت نمبر 92. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ترجمہ: چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے. تفسیر: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے. نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے، حساب کتاب لے لیں گے. یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے، آپ ذرا صبر کیجئے. آیت نمبر 93. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ: کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. تفسیر: اما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ کر رہے تھے. آیت نمبر 94. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ترجمہ: لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو. تفسیر: یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا. اس سے پہلے آپ انفرادی طور پر تبلیغ فرماتے تھے. آیت نمبر 95. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ترجمہ: یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. تفسیر: انا کفیناک المستہزئین، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، تمسخر اڑانے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی رہیں گے. ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ مال بھی کا نہیں کر سکے گی. آیت نمبر 96. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ترجمہ: جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے، چنانچہ ان قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا. تفسیر: الذين يجعلون مع الله إلها آخر،
جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، فسوف یعلمون، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 97۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ترجمہ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تفسیر۔ اب وہ آیت آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں، اور سورہ انعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، آصیب کا سایہ آ گیا، کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک دفعہ آیا، کیونکہ وہ بزرگ تھا، خاندان کا معمر آدمی تھا، بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی، کاہنوں سے بھی، واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو، میں بلا کے لے آؤں گا، علاج کرا دوں گا تمہارا۔ اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے، عجمی غلام، اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر، اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب آئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، کوفت ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا سینہ بھینچتا ہے۔ آیت نمبر 98۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو۔ تفسیر۔ فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی حمد میں اور تسبیح میں لگے رہیے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، آپ سجدہ کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ۔ تعلق مع اللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے، اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی۔ آیت نمبر 99۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ تفسیر۔ یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے، ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے۔ یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی، تم میں صبر بھی پیدا کرے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی، اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے۔